نماز کے بعد ایک مخصوص دعا ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اس دعا کو اگر ہم سمجھ لیں اور اگر یہ قبول ہو جائے تو وی آر ڈن، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ یعنی اس دعا میں ہم اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر رہے ہیں کہ اے اللہ میری مدد فرما کہ میں آپ کا ذکر کروں اور آپ کا شکر کروں۔ یعنی بغیر اللہ کی مدد کے نہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ ہم کوئی عبادت کر سکتے ہیں۔ ہمارا چلنا، ہمارا سانس لینا، یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اور اکثر اوقات ہم بے وقوفی کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں، جو عبادت کرتا ہوں، صدقہ دیتا ہوں کیونکہ میں ایک اچھا انسان ہوں۔ حالانکہ ایسا معاملہ نہیں ہے، ہرگز یہ بات نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں کوئی اچھی چیز دیکھی، پھر اس وجہ سے اس نے ہمیں فیور دی، یعنی اس نے ہمارے ساتھ یہ مہربانی کی، ہمیں توفیق دی کہ ہم اب نیک اعمال کرتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ لیکن اکثر اوقات لوگ تو ظاہری یہی دیکھتے ہیں کہ یہ ساری میری محنت ہے، میں عبادت کر رہا ہوں، اللہ کی طرف سے کیسے؟ اس کا جواب سیدھا سیدھا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ واضح الفاظ قرآن میں آ گئے ہیں کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ یعنی عبادت تو کر رہا ہوں لیکن آپ کی مدد کے ساتھ ہی ہوگا، آپ کی مدد کے بغیر میں عبادت بھی نہیں کر سکتا۔ اب اس لفظ میں آگے جو شکر ذکر کا لفظ آیا ہے کہ آپ کا میں ذکر کروں، اور ذکر یہ نہیں کہ خالی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اس موقع پر بھی میری مدد فرما جب میں ذکر کر رہا ہوں، اور جب میں کوئی حرام کام کر رہا ہوں، کسی گناہ میں ملوث ہوں، کوئی غلطی ہو جائے مجھ سے، تو اس وقت بھی اے اللہ میری مدد فرما، کیونکہ یہ لفظ، یہ ذکر کا لفظ جو ہے یہ تمام صورتوں کو شامل ہے۔ اب جب کسی یاد میں ہوتے ہیں، کسی یاد میں، کسی کام میں، کسی عبادت میں، گناہ کرتے وقت بھی، تو ان تمام موقعوں پر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ وَحُسْنُ عِبَادَتِكَ، اب یہاں دیکھیں حسن و عبادتک کا لفظ آیا ہے، کثرت کا لفظ نہیں ہے کہ کثرت عبادتک نہیں کہا، کیونکہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عبادتیں بہت ساری ہیں، لیکن عبادت جو کامل ہو، یہاں تعداد کی بحث نہیں ہے، یہاں بلکہ معیار اور کوالٹی کی بحث ہے۔ یعنی کوئی شخص 2 رکعت خشوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اللہ کو اپنے سامنے حاضر دیکھتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر اس پہ خوف بھی طاری ہوتا ہے۔ اور ایک شخص 50 رکعت پڑھتا ہے اور اس میں سمجھ ہی نہیں ہے کہ اس نے پڑھا کیا ہے، کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، قرآن کیا پڑھا ہے، تو آف کورس وہ 2 رکعت جو اس نے پڑھے ہیں وہ اللہ کے ہاں زیادہ مقبول ہوں گے۔ حسن عبادتک، کہ کامل نماز، کامل عبادت کروں، اور ایسی کامل عبادت اس میں میری مدد فرما، قرآن پڑھوں اس میں میری مدد فرما جو کامل ہو۔ ہر عبادت کے لیے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے جو کامل ہو اور قبول ہو جائے۔ کبھی کبھار ہم کیا کرتے ہیں، نماز ختم کرتے ہیں، جلدی جلدی پڑھتے ہیں اور اس دعا کو پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ اکثر اوقات ہم اس دعا کو لوگوں کو دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور اس کو دل سے مانگنی چاہیے۔ تصور کریں کہ آپ کی عبادت کامل ہو جائے، خوبصورت ہو جائے، اور اس کا آپ شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی۔